اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کروڑوں درود ہو ہمارے مصطفیٰ، ہمارے انبیاء، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کو یووا صوفی مشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ولایت سے جڑے ہوئے کافی ویڈیو بنا چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی بناتے رہیں گے، پر ان ولایت کے ویڈیو میں ہم نے بہت زیادہ جو ڈھونگی بابا لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا اور سمجھایا، لیکن اب ضرورت ہے کہ کچھ باتیں مولویت کی بھی ڈھونگی سمجھا دی جائیں کہ جو ہیں تو صحیح لیکن ان کا استعمال غلط ہو رہا ہے، جو سب کے لیے نہیں ہے لیکن اس کا استعمال سب کے لیے ہو رہا ہے۔ تو وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ علماء لوگ جب فارغ ہوتے ہیں مدرسے سے تو فارغ ہونے کے بعد انہوں نے عالمت کسی بھی انداز میں کی ہو، کسی بھی جگہ پر کی ہو، پر وہ سب سے جو پہلے آ کر کے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہ یہ پیٹتے ہیں اپنا ڈھنڈورا کہ علماء نائب رسول ہیں، علماء وراثت الانبیاء ہیں، ان کی عزت کرو، ان کے کہے کو مانو، ان کی تعظیم کرو، تمام باتیں جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں۔ اور کیونکہ عوام جاہل ہے، عوام ناسمجھ ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ اپنے دھڑا دھڑ نعرے لگاتی ہے۔ جس مسجد میں جیسا خطیب آ جاتا ہے فارغ ہو کر کے وہ اپنے چالو کر دیتا ہے اور پبلک چالو ہو جاتی ہے۔ اسی بیچ میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ فتنہ اگر مولوی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اولیاء اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہاں تک حدیں پار کر دیتے ہیں کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وراثت الانبیاء اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، نائب رسول اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، مثل انبیاء خود کو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ دعویٰ اتنے بڑے مرتبے کا کر رہے ہیں، لیکن جب یہ بولتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں۔ اور کیونکہ پہلے تو انہیں ملتی ہیں روٹیاں خیرات، زکوٰۃ، فطرہ، جس کے بارے میں آقا کا فرمان ہے کہ خیرات، زکوٰۃ، فطرہ یہ صرف محتاجوں کے لیے ہے، اگر اسے کسی غیر نے کھایا محتاج کے علاوہ تو اس کا قلب سیاہ ہو جائے گا، اس کے حلق کے نیچے ایمان نہیں اترے گا۔ اب کیونکہ یہ لوگ خیرات، زکوٰۃ، فطرہ کھا کر کے نکلتے ہیں تو قلب تو ان کا سیاہ ہوتا ہے۔ ریا بچہ پھر انہیں سعودیہ، اسرائیل سے جو امداد آتی ہے وہ کھاتے ہیں، اس سے تنخواہیں ملتی ہیں، اس سے تمام ان کے ضروریات پوری ہوتی ہے، اور پھر ان کے ہی آرڈر کو انہیں فالو کرنا پڑتا ہے، جماعتوں کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ غلط کتابیں لکھتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ اب کیونکہ عوام جاہل ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سے کون سی بات کہاں سے ہمیں غلط بتائی جا رہی ہے، کہاں پہ ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث بھی سچ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کے بارے اور علماء کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں، ہیں یہ حدیثیں۔ اب یہ کس طریقے سے ہیں وہ ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں بتائیں گے، اور وہ بھی دلیل کے ساتھ، کتاب کے نام کے ساتھ اور صفحہ نمبر کے ساتھ سب آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس ویڈیو کے اندر صرف ہم آپ کا ذہن بنائیں گے علماء کو سمجھنے کا اور ان باتوں کو سمجھنے کا جو علماء لوگ کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ وراثت الانبیاء، ٹھیک ہے مان لی علماء کی بات کہ علماء وراثت الانبیاء ہیں، لیکن علماء کی وراثت کیا ہے؟ معاف کیجیے گا، انبیاء کی وراثت کیا ہے؟
تو انبیاء کی وراثت نہ تو کوئی محل ہے دنیا میں پھیلے ہوئے جو مل جائیں، نہ ان کی کوئی جاگیر ہے، نہ ہی کہ کوئی ان کی سلطنت ہے، نہ کوئی حکومت ہے جو کسی کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ وراثت ہے کیا؟ تو یہ وراثت ہے علم. کون سا علم؟ وہ علم نہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ علم جس کے بارے میں ہم نے پچھلے جو ولایت کی جو ہم نے جو ویڈیو بنائی ہیں اس میں جو بتایا ہے کہ علم وحی یعنی کہ جو علم وحی کا علم ہے، جو وحی نازل ہوئی قلب مبارک پہ نبی کے، وہ علم خاص جو عام لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا، ان کے ہی تک محدود رہا، اور ان کے بعد وہ اہل بیت، اولیاء اکرام اور علماء اکرام کو ملا، لیکن ان سب کو نہیں ملا، کچھ کو ملا، اور جن کو ملا وہی لوگ اس کے وارث ہیں، سب وارث نہیں ہیں. کیونکہ یہ علم جو وراثت الانبیاء ہے، جو انبیاء کی جو وراثت ہے وہ کیا ہے؟ اب ہم نبی کی بات نہیں کریں گے کیونکہ نبی کا علم تو اتنا بڑا علم ہے کہ اس کو ہم بتا ہی نہیں سکتے ہیں، وہاں تو محدود کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو ہم نے کلمے کی ویڈیو بنائی ہیں اس میں ہم نے سمجھا دیا ہے کہ علم کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر دی ہے. اب اس پر ٹائم برباد کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. جن کو سمجھنا ہے تو وہ کلمے کی تینوں ویڈیو دیکھ لیں. اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا، پھر اس چیز پر روشنی ڈالیں گے کہ وراثت ہے کیا چیز انبیاء کی. تو انبیاء کی وراثت ہے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کا یہ علم تھا کہ ان کے پاس جو وحی کا نسل جو علم تھا وہ تھا، جو وحی نازل ہوتی تھی وہ علم تھا. دوسرا ان کے پاس جو علم تھا وہ علم تھا اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ وہ مردے زندہ کر دیتے تھے. اسی لیے ان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ اللہ، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی کہ وہ مردہ زندہ کر دیں. اللہ نے ان کو یہ صفت عطا فرمائی کہ وہ بیمار کو شفا دے دیں. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. مردہ زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت ہے، جو خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی اور اللہ کے خلیل بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے. یہ کس کی صفت ہے؟ اسی لیے ان کے کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہی وراثت ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں اور انہوں نے قربانیاں دی، یہ ان کی وراثت ہے. اسی طریقے سے جب ہم غور کریں گے تو ہر انبیاء میں ایک صفت پائی جاتی ہے، وہی صفت ان کی وراثت ہے ان کے بعد ان کے ولیوں کے لیے اور امت محمدی کے جو عالم ہیں ان کے لیے. اسی لیے دادا حضور نے اس کی تحقیق کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے، وہ ہم آپ کو صفا کلبت کی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے. یہاں پہ کیول ابھی غور کروانا ہے علماء کے اوپر کہ علماء ہیں کیا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے مردے زندہ کروائے، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بیماروں کو شفا دلوائی. کیا یہ صفت علماء کے اندر نظر آتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی، خود آگ میں کود گئے، اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی. اب وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مرضی کہ ان کے بیٹے کی جگہ پہ دمبا اللہ نے لگا دیا، فرشتوں کو بھیج دیا، لیکن انہوں نے تو چھری اپنے بیٹے کے ہی گلے پہ چلائی تھی. کیا یہ جذبہ، کیا یہ حقانیت، کیا یہ عشق الہی آج کے علماؤں کے اندر دکھائی دیتی ہے آپ لوگوں کو؟ اسماعیل علیہ السلام اپنی گردن پہ چھری چلوا لی، ذبیح اللہ ہو گئے، یہ ان کی صفت ہے نظر آتی ہے آپ کو علماؤں کے اندر. اسی طریقے سے ہر ایک نبی میں، ہر ایک انبیاء میں اللہ نے ایک صفت عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ تھے. اسی لیے ان کے کلمے میں بھی کلام کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ.
اب کیا یہ کلام کرنے والی جو صفت ہے کیا وہ آج کل کے علماؤں کے اندر آپ کو نظر آتی ہے جو ان 150 سالوں کے اندر ہوئے ہیں؟ تو ہر کوئی کہے گا نہیں۔ اب ان کے اندر صفت کیا نظر آتی ہے؟ ان کے اندر صفت نظر آتی ہے عیاریوں کی، مکاریوں کی۔ سب کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن 90% لوگوں کی، علماؤں کی۔ عیاری، مکاری، غلط بیانی، غلط کتابیں چھاپ دینا، فرضی باتیں لکھ دینا، حدیثوں کو بوڑھا کہہ کے نئی حدیثیں لکھنا اور ان کے اندر غلط بیانیاں لکھ دینا، تاریخ اسلام میں سے وہ باتیں گھما پھرا کے چھاپ دینا کہ جو باتیں چھپائی گئی تھیں ان باتوں کو اور بڑا چڑھا کے لکھ دینا، جو باتیں چھاپی گئی تھیں تاریخ اسلام میں ان چھاپی ہوئی باتوں کو چھپا دینا، کیونکہ جو باتیں چھاپی گئیں ان باتوں سے ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب کیونکہ ان کو نقصان پہنچ رہا تو ان کو چھپا دو، چھپی ہوئی باتوں کو چھپاؤ اور چھپی ہوئی باتوں کو چھاپ دو۔ یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور وہ بھی کھٹا بڑھا کر کے۔ اب جیسے کہ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا رضا گرافی پر، اس رضا گرافی پر جو میں نے ویڈیو دیکھا اس میں ایک سادھوی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہی ہے اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہماری ماں کے بارے میں، امت محمدی کی ماں کے بارے میں باتیں غلط بیانی کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ان فرقہ پرست علماؤں نے ہندی میں، انگلش میں وہ تاریخیں چھاپ دیں اور ان میں جھوٹ چھاپ دیا کہ ان کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر کچھ اور تھی، انہوں نے چھاپی کچھ اور چلیے ہم نے مان لیا کہ جو آپ نے کچھ اور چھاپ دی آپ صحیح ہیں، ہم آپ سے بحث نہیں کرتے ہیں، چلیے ہم آپ کی بات پر راضی ہیں کہ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نے جو عمر چھاپی ہے کتابوں میں وہ ٹھیک ہے، آپ کی بات پہ ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا اس کو پڑھنے کے بعد غیر مسلم اس پر یقین کر کے اس کو اچھا سمجھیں گے یا اس کو برا سمجھیں گے؟ بتائیے آپ، سوال کا جواب ہے۔ اور صرف یہ سوال میرا عالموں سے نہیں ہے، عوام سے پہلے ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے عوام کے لوگ پاگل ہیں کہ علماء نے کچھ بھی بول دیا جو نعرہ تکبیر لگا دیتے ہیں۔ ان کا حال تو کربلا کے کافروں کے جیسا ہے، جس طریقے سے کربلا کے کافر نبی کی آل کو قتل کرنے کے لیے آئے اور ان کو اسے بتایا جاتا تھا کہ صاحب ان کو مارنا ثواب ہے، تو وہ کافر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے اور بڑا خوش ہوتے تھے کہ اب ہم نبی کی آل کو مار کے جنتی ہو جائیں گے اور ہمیں بڑے انعام و اکرام مل جائیں گے۔ تو جس طریقے سے وہ لوگ نبی کی آل کو مار کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے، وہی حال آج امت محمدی کا ہو گیا ہے کہ غلط لچھے دار علماؤں کی باتیں، فتنہ گر باتیں، فسادی باتیں اور بے وقوف بنانے والی باتیں بتاتے ہیں علماء، اور عوام اس پر زور زور سے ہنستی ہے، تالیاں بجاتی ہے، نظر آتی ہے، نعرہ تکبیر کے نعرے لگاتی نظر آتی ہے۔ عقل ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ کچھ علم گھر سے ملا ہوتا، کچھ صوفیاء اکرام کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، ان سے حاصل کیا ہوتا، کچھ علماء اکرام جو کہ اچھے علماء اکرام ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو کچھ علم حاصل ہوتا، تو معلوم پڑتا کہ ہاں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ ان کو تو ٹائم دیا نہیں۔ ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ بچہ تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو سمجھدار ہونے سے پہلے اس کو ناسمجھی میں اس سے جو غلطیاں کرتا ہے کرنے دیتے ہیں، جب سمجھدار ہو جاتا تھوڑا سا تو اس کو کام پر بٹھا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ دنیا کی واحیات گیری میں اور کام میں لگا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین سمجھ میں نہیں آتا، پھر جو بھی لچھے دارا کے باتیں کر دے میٹھی میٹھی وہ اس کی باتوں میں چل دیتا ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ لچھے دار باتیں جہاں ہو گئیں ہاں مزہ آ گیا، مزے والی باتیں، سیکھنے کے لائق جو بات ہے اس میں تو اسے نیند آ جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور سمجھیے اس کو، کیونکہ آپ کو مسلمان سے مومن بننا ہے، آپ کو وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن یا تمام فرقہ پرست بن کر کے آپ کو منزل نہیں ملنا ہے۔
منزل ملنا ہے تو صرف بزرگان دین کے راستے پر چل کے ملنا ہے اور ان کی دی ہوئی تعلیم کو سمجھ کر کے ملنا ہے۔ اب کیونکہ جب یہ علم جیسا کہ ہے مردے زندہ کرنے کا علم، بیمار کو شفا دینے کا علم، یہ سارے کام تو اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے کروائے انبیاء سے۔ پھر انبیاء کے بعد جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو پھر علماء دین سے بھی یہ کام کروائے، بزرگان دین سے بھی یہ کام کروائے، اور یہ کام قیامت تک ہوئیں گے کیونکہ ابھی مہدی علیہ السلام باقی ہیں، اس لیے یہ کام قیامت تک ہوں گے۔ یہ ظہور علم کا ظہور ہوتا رہے گا، جس کو اللہ چاہے گا اس کو یہ علم عطا ہوتے رہیں گے، علم ملتے رہیں گے کہ لوگوں کو شفا ہوتی رہے، لوگوں کے دل روشن ہوتے رہیں علم سے، اور عوام تک شفا بھی پہنچتی رہے۔ یہ کام رکے گا نہیں، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور جاری ہے، بس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہے سب آج بھی دنیا کے اندر، دنیا ابھی بھی علم اور عقل سے خالی نہیں ہے اور روحانیت سے خالی نہیں ہے، آج بھی سب کچھ ہے، لیکن یہاں پہ ضرورت ہے تو بھائی آپ کا وقت برباد کرنے کی، آپ کو اپنا وقت برباد کرنا پڑے گا، اور صحیح راستے پہ، صرف کسی کی علماء کی لچھے دار باتوں میں آ کر کے نہیں چلنا پڑے گا، وقت برباد کرنا پڑے گا۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ اپنے وقت کو برباد کیجیے، اور صوفیاء اکرام کی، اولیاء اکرام کی، ولیوں میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ان کی کتابیں آپ اٹھائیں، ان کو پڑھیں۔ نہیں پڑھے لکھے ہیں تو آپ اردو کو پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ کو حق کا راستہ مل جائے گا۔ اور یہ جو فریب ہے، جس فریب کو بتا کے آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اب سمجھنے کے لائق بات ہی تو یہ ہے کہ انبیاء کا علم غیبی بھی ہے۔ اب کچھ علماء تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان نبیوں کے علم کو، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب کو جھوٹا کہہ دیا کہ صاحب ان کو تو علم غیب ہی نہیں تھا، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا تھا، یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ ان کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا۔ بتائیے، اتنا بڑا جھوٹ ہے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، اور ایسا بولنے والوں کے پیچھے لاکھوں کی تعداد چل رہی ہے، ایسی سوچ رکھنے والوں کے پیچھے لاکھوں کی تعداد چل رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کچھ عقل کے اوپر جھوٹ اور مکاری کی باتیں لچھے دار وہ لے کر کے چل رہے ہیں، جس کے فریب میں آ کر کے لوگ گمراہ ہو جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی لچھے دار باتوں میں نہ چلیے، کتابیں اٹھائیے، صوفیاء اکرام کے پاس جائیے، علماء اہل سنت کے جو اچھے عالم ہیں ان کے پاس جائیے، اور اگر آپ کسی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر جتنے بھی سوال ہیں پہلے ان سوالوں کو آپ جا کر کے پوچھیے اپنے علماء سے۔ آپ جس جماعت میں بھی ہیں اس کو آپ یوٹیوب پہ تقریر سن کے نہ سمجھیں، فیس ٹو فیس جائیں، علماء سے سوال کریں، جو علماء آپ کو جواب دے اس کو اپنے ذہن میں یاد کریں، ذہن میں یاد نہ کر پائیں تو آپ اس کو لکھ لیں کہ ہمیں انہوں نے یہ جواب دیے ہیں، ایک ڈائری لے کر کے جائیں، ایک پین لے کر کے جائیں، اس کو لکھ کر کے لائیں۔ اگر آپ کا ذہن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ اس علماء کے وہ جواب کو یاد کر سکیں تو آپ اس کو لکھ کر کے لائیں، اور پھر آپ اہل سنت والجماعت کے علماء کے پاس جائیں، ان سے جا کر کے اچھے علماء سے پہلے پتہ کریں گے اچھے علماء کون ہیں، ان سے آپ جا کر کے وہی سوال رکھیں، ان سے جواب لیں، اس کے بعد وہی سوال آپ لے کر کے صوفیاء اکرام کے پاس جائیں، صوفیاء اکرام سے آپ کہیں کہ یہ کیا ہے، اس کو مسئلہ سمجھائیے، پھر ان تینوں کے مسئلے کو لیجئے اور سمجھیے کہ اس میں حق کیا ہے، اس کو آپ نے کہاں سے کتنا سچ جانا، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر کے آ جائے گا۔ اب یہیں پر آپ سمجھ لیجئے کہ جب ان کے پاس اگر اللہ کا قرب ہوتا، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ روح کی قربت ولیوں سے، روح کی قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہیں ہوتی ہے ان کے مجاز میں علم ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو نبی کی بارگاہ میں لے جا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اگر ہمارے علماء کے پاس جو آج کل یہ گلی گلی گھوم رہے ہیں، فراڈ مچا رہے ہیں، ان کے پاس اگر کوئی علم ہوتا تو ان کے مجاز میں بھی ہوتا، ان کی روح میں بھی ہوتا، یہ حق اور باطل کو سمجھنے کی عقل رکھتے، لیکن سچائی یہ ہے کہ انہیں خود کو ہی حق اور باطل سمجھنے کا تمیز نہیں ہے، یہ خود اس سے بیزار ہیں، اور جب یہ خود بیزار ہیں تو یہ الگ الگ جب یہ باتیں کرتے ہیں لچھے دار
جھوٹی باتیں جب یہ پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر تو ایک سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم ان باتوں کو پکڑتے ہیں اور پھر وہ ان کے اوپر بوال کرتے ہیں. آج کل بہت ہی ایسے ویڈیو آنے لگے ہیں کہ جن ویڈیو میں تاریخی باتوں پر غیر مسلم ہمارے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. یہ علماء کی دین ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کہیں کہیں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو شہروں میں زیادہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں, جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, دنیاوی تعلیم انہوں نے حاصل کر لی ہے, وہ اسلام سے وزدن ہوتے نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ایک عالم کچھ بول دیتا ہے, دوسرا عالم کچھ بول دیتا ہے, سمجھ میں نہیں آتی کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, یا اسلام میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یا جو لوگ کچھ زیادہ ہی دین میں دماغ لگاتے ہیں, جو زیادہ دین کے اندر دماغ لگاتے ہیں, گہرائیوں میں جاتے ہیں کہ یار اس مسئلے پہ اس انسان نے کیا کہا اور اس مسئلے پہ اس انسان نے کیا کہا, اب فلاں جماعت نے اس مسئلے پہ کیا کہا. جب وہ سنتے ہیں پھر وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کی حقیقت بتاؤ ان مسئلوں کی. علماء تو صاحب تو آئے, وہ تو چیخ کے منچ پہ چلے گئے. اب اگر آپ کو کچھ معلومات ہے دین کی تو ذرا یہ بتاؤ کہ فلاں جماعت نے یہ کہا, فلاں جماعت نے یہ کہا, فلاں جماعت نے یہ کہا. مسئلہ ایک ہی سے ہے. اب ایک ہی مسئلے کو 4 جماعتوں نے الگ الگ طریقے سے بتا دیا. اب اس میں ہم کس کو جھوٹ مانیں کس کو سچ مانیں. تو بھائی ان بہروپیوں کے یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, بس یہ ٹریننگ لے کے چلے آتے ہیں. جو علم لے کے نہیں آتے, یہ ٹریننگ لے کے آتے ہیں کائے کی, جماعتیں چلانے کی. تو ان ٹرینر کے پیچھے نہ جائیں. اب آپ کہیں گے صاحب ان کے پاس تو ڈگریاں ہیں. اگر کسی شخص نے کتابیں پڑھ لی IAS کی تو وہ کیا SP بن جائے گا, یا IPS کی پڑھ لی تو وہ کیا جج مجسٹریٹ کلیکٹر بن جائے گا. کچھ نہیں بنے گا وہ کتابیں پڑھ کے. اسے کتابیں پڑھ کے صرف قانون پتہ چل جائے گا. وہ گلی محلوں میں بیٹھ کے, چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے لوگوں کو قانون بتائے گا کہ قانون یہ ہے. لیکن سوچو کہ وہ جج بن جائے, SP بن جائے, کلیکٹر بن جائے تو وہ کچھ نہیں بن سکتا. وہ رہے گا وہی کا وہی سڑک چھاپ. IAS IPS پڑھنے کے بعد, کتابیں چاٹنے کے بعد وہ صرف سڑک چھاپ تھا, سڑک ہی چھاپ رہے گا, اسے پوسٹ نہیں ملے گی. یہی حال ان علماؤں کا بھی ہے کہ جو کتابیں چاٹ کے آ گئے ہیں, اب جو سڑکوں پہ ہی فتنہ فساد پھیلاتے رہیں گے, لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور فرضی نعرے لگواتے رہیں گے اپنے اور اپنی جماعتوں پہ. کچھ ان کی حقانیت سچائی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ خود تو رانے درگاہ ہیں, خود تو جہنم کا ایندھن ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو آپ لوگ ان کی نعرے تکبیر سے استقبال کرتے ہیں اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, کچھ جلسوں میں تو دیکھا جاتا ہے لوگ تالیاں بجاتے ہیں, کچھ جماعتوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے. ان کا نام نہیں لوں گا اور انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑے تو نام لے بھی دوں گا ان لوگوں کے. ان کے جلسوں میں, ان کے پروگراموں میں تو فرضی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, فرضی سوال پوچھتے ہیں, پھر فرضی دعویٰ ہوتا ہے, اس کے بعد لوگ خوب بیٹھ کر کے منچ پہ تالیاں بجاتے ہیں. یعنی کہ کافرانہ حرکتیں اور دوسروں پہ فتوے ہیں. تو میرے بھائی اگر آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو آپ میرے اس چینل یووا صوفی مشن کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو. اور اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ علماء وہ کون سے علماء ہیں جو حقیقت میں وراثت الانبیاء ہیں. اس کو میں پوری دلیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کیا ان کے بارے میں بتا تو کیا سکتا ہوں, کیسے کوشش کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ وہ کوشش اگلے ویڈیو میں ہوگی. کل کے ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ نام آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ چاہے تو کوشش میری ہوگی پوری. اسی کے ساتھ میری دعا ہے اللہ سے کہ اللہ آپ سب کو علم, عقل اور حق کا راستہ عطا فرمائے. اور آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے علم, عقل اور روحانیت عطا فرمائے اور حق کا راستہ عطا فرمائے. السلام علیکم.